السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا خادم عبد المجید۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے۔ ایک عام سوال اور اس کا جواب۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا جنات انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ بعض لوگ اس سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ عاملین حضرات ڈرامے کرتے ہیں، محض حاضری کے اعمال ان کے ڈرامے ہیں۔ جنات تو انسان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ آگ ہیں، اور آگ اگر کسی کے جسم میں داخل ہو جائے تو وہ تو مر جائے، جل جائے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کافی سارے جناتی مریض چل پھر رہے ہوتے ہیں، صرف ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں جن ان کے جسم میں داخل نہیں ہوتا۔ تو جواب اس اشکال کا یہ ہے کہ جنات انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، ہوتے بھی ہیں۔ یہ بات تو حدیث شریف سے ثابت ہے، ان الشیطان یجری من الانسان کا مجری الدم، کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کے چلنے کی طرح چلتا ہے۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ جن جو ہے یہ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی۔ دوسری بات کہ جنات انسان کے جسم میں کہاں سے داخل ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو انسان کے سوراخ ہے نا، یہاں سے جنات داخل ہوتے ہیں۔ عموماً ناک کے سوراخ سے داخل ہو جاتے ہیں یا کانوں کے سوراخ سے داخل ہو جاتے ہیں۔ تب ہی تو عاملین کہتے ہیں نا کہ جو جناتی مریض ہو اس کے دونوں کانوں میں اذان دی جائے، اقامت کہی جائے، یا آیت کتب پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کی جائے، یا تیل کو دم کیا جاتا ہے، وہ جناتی مریض کے دونوں کانوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، تو وہ ان کے راستے بند کرنے کے لیے یہ اعمال کیے جاتے ہیں کہ جنات دوبارہ اس کے جسم میں داخل نہ ہو سکیں، اور جو اثرات اندر داخل ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں۔ تیسری بات کہ جب جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کس چیز پر قابو پاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ہی جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے دماغ پر قابو پاتے ہیں۔ اور دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب جن انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، دماغ پر قابو پا لیتا ہے، تو انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اسے پھر کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ بسا اوقات جن کا اثر پورے جسم کو گھیر لیتا ہے، اور بسا اوقات جسم کے کچھ حصے کو گھیر لیتا ہے۔ اب جیسے جن انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو انسان کے وہ ہوش حواس جو پہلے ہوتے ہیں وہ باقی نہیں رہتے، اور بسا اوقات انسان بے قابو ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کے پکڑنے سے کوئی اس کو قابو کرے تو وہ کوئی اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتا ہے۔ ہاں، جو عامل ہوتے ہیں تو وہ پھر قابو پا لیتے ہیں۔ بسا اوقات یہ سرکش جنات جو ہوتے ہیں وہ جیسے جسم میں داخل ہوئے تو پھر کیا ہوا کہ مریض ناچنے لگ جاتا ہے، یا وہ بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے؟ خاص علامت کہ مریض کے جسم کی انگلیاں ایسے اکڑ جاتی ہیں، جیسے کوئی طاقتور پہلوان ہو، ایسے اکڑ جاتی ہیں۔ کوئی ان کو سیدھا کرے تو سیدھا نہیں ہوتی ہیں، اور آنکھ جو ہوتی ہے نا، آنکھ یہ بندے کی نہیں ٹمکتی ہے، آنکھیں ایسے جام ہو جاتی ہیں، کوئی حرکت نہیں ہوگی، پھر آنکھوں کی یہ پلکیں نہیں ہلیں گی۔ یا بسا اوقات مریض کیا کرتا ہے، آنکھیں ایسے بند کر لیتا ہے، آنکھیں اس کی بند رہتی ہیں۔ تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اس وقت جن انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات ثابت ہے کہ جن انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اور ہوتے کہاں سے داخل ہے؟ انسان کے جو سوراخ ہیں، آنکھ نہیں، یہ ناک کے سوراخ اور کانوں کے سوراخ اور بسا اوقات منہ کے سوراخ سے داخل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے کس چیز پہ قابو پاتا ہے؟ دماغ پہ اور دل پہ۔ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جنات کا علاج عامل کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی مریض کے اوپر کچھ نہ کچھ اثرات رہ جاتے ہیں۔ وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کے دماغ کے اوپر جو ان کے اثر پڑتا ہے وہ کچھ کمزوری رہ جاتی ہے، اور دلی گھبراہٹ بھی رہ جاتی ہے۔ تو اس کا بعد حل یہ ہے کہ پھر ساتھ ساتھ ڈاکٹری علاج بھی کروایا جائے، اور عامل مریض کو شہد دم کر کے دے